اعظم یہاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیفیں، ہمارے گھر میں جو بھی بیمار ہیں ان کی بیماریاں بحق محمد و آل محمد کے دور فرمائے، اور بیماروں کو شفائے کلی کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس ذکر کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی تمام تر پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے، جہاں جہاں مومنین رہتے ہیں، بالخصوص ایران میں پاکستان میں جو مومنین رہتے ہیں اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، اور اسرائیل، امریکہ اور جو بھی ان کے مددگار ہیں اللہ پاک ان تمام کو دست و نابود فرمائے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے ذکر کے صدقے میں ہمارے 12ویں امام کا جلد ظہور فرمائے، اور ہم سب کو امام زمانہ کے خاص لشکر میں شامل فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند ہے، وہ تو واقف ہیں، تو نہیں واقف تو میں بتاتا چلوں کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ قرآن سے باہر نہ نکلوں۔ میں نے اللہ کی لارہ کتاب قرآن مجید کی وہ آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا جو تقریباً ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کے ذیل میں ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا، اہد ہدایت کر، نا ہمیں، نا ضمیر ہے جمع بھی، اہد ہدایت کر، نا ہمیں، کس چیز کی ہدایت؟ اب یہ تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے، کس چیز کی ہدایت کر؟ الصراط المستقیم کی۔ اب کسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور ہر نماز میں کھڑے ہو کر۔ اب میں جو آپ سے سوال کروں، کیونکہ میری یہ بحث تھوڑی سی پڑھی ہوئی بھی ہے، آپ کی خدمت میں سنا چکا ہوں، بار دیگر میں تکرار کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن اور ہماری زندگی تکرار کا مجمع ہے۔ جیسے کل بھی ہم نے 2 رکعت نماز فجر پڑھی، آج بھی ہم نے 2 رکعت نماز فجر پڑھی، کل بھی ہم 2 رکعت نماز فجر پڑھیں گے، کل بھی ہم نے 4 رکعت نماز ظہر پڑھی، آج بھی 4 رکعت پڑھی، اور کل بھی ہم، یعنی زندگی تکرار کا مجمع ہے۔ کل بھی ہم نے کچھ نہ کچھ کھایا، آج بھی ہم نے کچھ نہ کچھ کھایا، اور کل بھی ہم کچھ نہ کچھ کھائیں گے، یعنی زندگی تکرار کا مجمع ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اسی آیت کو صرف میں نے اس وجہ سے کہا کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہو کے کہ یہ تو بتائیں یہ اہدنا الصراط المستقیم انسان پڑھتا کہاں ہے؟ جب انسان نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، مولانا صاحب، جب انسان نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر لیتا ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے شامل ہوتا ہے وضو کر لیتا ہے۔ اب نماز پڑھنے سے پہلے وضو کر لیتا ہے، وضو کر کے آ جاتا ہے مصلی عبادت پر۔ مصلی عبادت پر جب آیا، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا، اور وہاں پر تکبیرۃ الاحرام کہی، تکبیرۃ الاحرام کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد کہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ میں نے کہا تکرار کر رہا ہوں تاکہ جو جن کو یاد ہے سو یاد ہے، نہیں ہے تو بارے دیگر میں ایک پیغام پہنچنا چاہتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب مجھے سمجھ میں نہیں آئی، کسی بھی مکتب فکر کے قرآن کے ترجمے کو اٹھا کر پڑھیں، جس نے اس کا ترجمہ کیا، مجھے ایک مکتب کے علاوہ جس نے بھی، ان کو چھوڑ دیں، جس ایک مکتب کے علاوہ باقی جس نے بھی اس آیت کا ترجمہ کیا، یا تو کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پر چلا، ایک مکتب کے علاوہ ایک، باقی سب نے کہا، بھلے قرآن کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس قرآن کا ترجمہ ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ سب نے کہا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا،